حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال رکھا تھا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمام مشکلات کو دور کریں گی۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی ہدایت نہ مانی۔ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب طلب کیا۔ اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچائی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن کافر قوم اس بات کو بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان باتوں پر ان کا مذاق اڑانے لگ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن کافر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہ دیتے اور وہ آپ علیہ السلام کی ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر جانور کے جوڑے جوڑے اپنی کشتی میں سوار کر لیے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ کافر لوگ یہ معجزہ بھی دیکھ کر مذاق اڑانے لگے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں پر بغیر توجہ کیے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ویسا ہی کرنا شروع کیا جیسا کہ آپ علیہ السلام پر وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی اس قدر زیادہ ہو گیا کہ کافر لوگ خود کو بالکل بھی نہ سنبھال سکے اور وہ ایک ہی نظر میں اس پانی میں بہہ گئے۔ پانی بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا اور کوئی بھی
کچھ بھی اپنا سنبھال نہ سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پانی کی نظر ہو گئے۔ یہ کافر قوم پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا عذاب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرے۔ ہم سے پہلے آنے والی سب قوموں پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑے بڑے عذابات نازل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب ٹوٹا اور صرف مسلمان کے علاوہ تمام کافر اس عذاب میں غرق ہو گئے اور اس پانی کی موجوں میں بہہ کر رہ گئے۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسنے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی یعنی جودی پر جا کر رک گئی۔ اس طرح کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں نے انسان کی نسل چلائی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جو مسلمان قوم وہاں سے لائے تھے ان کو اکٹھا کیا اور انہیں اسلام کی تبلیغ دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ دی کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ انہیں اسلام کے سب سبق سکھا دیے اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ حق کی دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے اور
آخر ان کی یہ محنت اور مشقت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے ایک مسلمانوں کا الگ نئی نسل آباد کر دی۔ یہاں پر یہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ انہیں زندگی گزارنے اور ان کی آرام و آرائش کا سارا بندوبست کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے وہ اپنی ایک نئی نسل میں آباد ہو گئے۔ یہاں پہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے اور انہیں ان کی آرام و آرائش اور ان کے کھانے پینے کے سبب ہر چیز میسر کی گئی۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اس راستے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹڈ ویڈیو اور انٹرسٹڈ واقعات جو کہ اسلام کے عین مطابق آپ کی اسکرین پر پہلے دکھائی دے سکیں۔